وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 27 سورۃ الجاثیہ۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ جو حصہ ہے سورۃ الجاثیہ کا، اس کے بارے میں پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 35 تک یہ وہ آیات ہیں جس میں قیامت کا احوال بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جو مجرمین کا انجام ہے وہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور اس کا جو سیکوینس ہے یہاں پہ، جو آیت نمبر 26 کے اندر اللہ کریم نے دلیل بیان فرمائی کہ لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں مارے گا، اور وہی تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت والے دن، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ یہ دراصل اس سے ماقبل کی آیت میں جو ان کی دلیل اور ان کی حجت کفار کی بیان کی گئی تھی کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ان کی اس کے علاوہ کوئی اور حجت ہوتی نہیں ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اگرچہ اس کے بارے میں سورہ دخان کے اندر یہ بات ذکر ہو گئی، یہی ان کی حجت والا معاملہ جو ہے وہاں ڈسکس ہو گیا، لیکن یہاں اللہ کریم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں زندہ کرتا اور میں مارتا ہوں؟ آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ ہی زندہ کرتا اور اللہ ہی مارتا ہے، اور وہی قیامت والے دن سب کو اکٹھا کرے گا۔ گویا جو زندگی اور موت دینا ہے اللہ کا، اس کو قیامت کے وقوع کی دلیل کے طور پر، قیامت کے قائم ہونے کی دلیل کے طور پر اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ تو دوسری دلیل یہاں آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمائی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ،
تو یہاں اللہ کی جو بادشاہی ہے، اللہ کی جو بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی، کہ قیامت جو ہے وہ لانے والا، قیامت کو اکٹھا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ زندہ کرتا اور مارتا وہ ہے، اور دوسری دلیل یہاں پہ یہ ہے جو بیان ہوئی کہ بادشاہت اس کی ہے، وہ جب چاہے کسی کو زندہ کرے، وہ جب چاہے کسی کو مار دے، جب چاہے وہ اس دنیا کو قائم کرے، اور جب چاہے اس دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اور جب چاہے وہ ایک نئی دنیا آباد کرے، اور جب چاہے وہ قیامت کو قائم کر دے۔ لہٰذا اللہ کی بادشاہت جو ہے وہ اس کا تذکرہ بھی یہاں قیامت کے قائم ہونے کی دلیل کے طور پر اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن جو باطل والے ہیں یا باطل پرست ہیں وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ دنیا میں دو ہی فوجیں ہیں، دو ہی نظریے ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، اور اس کو اللہ کریم نے فوجوں کے اعتبار سے اس طرح فرمایا کہ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ تو گویا جو حزب الشیطان ہے وہ خسارہ پانے والا ہے، اور جو حزب اللہ ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو یہاں جو خسارہ پانے والے لوگوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ جو جھوٹے ہیں، مبطلون، باطل والے، جھوٹ والے، غلط ٹریک والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، یہ سارے کے سارے قیامت والے دن خسارے میں ہوں گے۔ نفع اور خسارہ، عام طور پر آدمی جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کرتا ہے، پری کیلکولیشن کرتا ہے، اور انسان جو بھی دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو بھی کاروبار کرتا ہے، وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ مجھے منافع ہوگا یا مجھے خسارہ ہوگا، اس بنیاد پر کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز انویسٹ کرتا ہے، عام طور پہ جو دولت انویسٹ کی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال سے زیادہ بڑی دولت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ انسان کی زندگی ہے اور انسان کی صلاحیتیں ہیں، اور انسان اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتیں جس کاروبار میں لگائے ہوئے ہے اس کا نفع یا خسارہ، اللہ اکبر، وہ دنیا میں بھی اللہ کے رسولوں نے بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے بتایا کون خسارہ پانے والے لوگ ہیں اور کون جو ہے وہ فائدہ اور نفع حاصل کرنے والے لوگ ہیں، کون کامیاب لوگ ہیں، بتایا۔ لیکن لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا، اور جن کفار نے یقین نہیں کیا ان کو خسارے کا علم ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر، دنیا میں اگر انڈیویجولی پتہ چل جائے کہ میں خسارے والا ہوں، جس کو پتہ چل جائے میں خسارے والا ہوں، تو وہ اس کی کوئی ریمیڈی کر سکتا ہے، اس کے کوئی اپنا ایسا کوئی عمل کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے خسارے کے اوپر کو کور کر لے۔ دنیا میں خسارے کو کور کرنے کا امکان موجود ہے، لیکن جب آخرت میں پتہ چلے گا، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، تو اس دن پھر اس کی چونکہ اعمال کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور اس دن اس خسارے کو منافع میں بدلنے کا یا خسارے کو کور کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہے کہ آدمی کو پتہ بھی اس وقت چلے جب انسان کی ساری زندگی ضائع ہو چکی ہو، اور اس کے اعمال، اس کی زندگی، اس کی صلاحیتیں ساری کی ساری ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوئی کہ ایک ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ ہوئی کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ خسارے کے علاوہ اور کسی حوالے سے نہیں ملا۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ کہف کے اندر فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جو اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کو پتہ چل جائے کہ میری نماز رہ گئی ہے، میرا روزہ رہ گیا ہے، میری کوئی مجھے خسارے والا معاملہ ہو گیا ہے، تو آدمی اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کور کر لیتا ہے، جس کو خسارے کا احساس ہو جائے وہ کور کر لیتا۔ لیکن جب پتہ چلے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ اکبر، خسارہ پانے والے اصل لوگ وہ ہیں جن کی ساری دنیا کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی۔ اللہ
جو کچھ کیا سب ضائع ہو گیا، وہ دنیا میں ضائع ہو گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ دنیا میں یہی سمجھتے رہے کہ وہ تو بہترین کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ بہترین انویسٹمنٹ، بہترین کاروبار، بہترین معاملات، میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک جا رہا ہوں، سب خوش ہیں۔ پتہ قیامت والے دن جا کے چلے گا، اللہ یومئذ یخسر المبطلون، جو باطل والے ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹ والے ہیں، وہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے خسارے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے خسارہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ سورۃ العصر کے اندر اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں۔ 4 مراحل، یہ 4 قسم کی جو خصوصیات ہیں وہ جن انسانوں میں ہیں وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور گویا جن لوگوں نے اپنی زندگی کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی حیاتی کی، اپنی اللہ کے دیے ہوئے رزق کی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی جو انویسٹمنٹ ہے، جنہوں نے ان 4 چیزوں پہ کی، وہ بچ جائیں گے خسارے سے، وگرنہ سارے لوگ۔ اور 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 چیزیں ہیں، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، جن لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، حق کے تاکیدی حکم دیے، ایک دوسرے کو تاکیدیں کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو حق بتاتے رہے، اور پھر جب مشکلات آئیں تو اس پر صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ اگر یہ 4 چیزوں پر زندگی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ، وگرنہ خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ اور پتہ کب چلے گا؟ پتہ قیامت والے دن چلے گا۔ یہ خسارے سے بڑی خسارے کی بات کہ اس وقت اس کو کور کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اس وقت اس کو اعمال کو چونکہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی، اس دن پتہ چلے گا۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہو۔ جاثیہ، جسا یجسو سے، کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ کل امت تدعی الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو اپنی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہوگا، یعنی ہر امت کو بلایا جائے گا الی کتابہا، اس کی کتاب کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے، گویا ان کو کہ یہ کہا جائے گا۔ اب یہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل کیوں گری ہوئی ہوگی، یعنی اس کے مطلب ہے جو ہر امت کا کل امت وترا کل امت جاثیہ، ہر امت ہی گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے جو نیک ہوں گے وہ بھی اور جو بد ہوں گے وہ بھی، سب گھٹنوں کے بل گرے۔ یہ قیامت کے دن کی جو ہولناکی ہے اور اس دن کا جو رعب ہے اور اس دن کی جو خاص کیفیتیں ہیں، اس کا نتیجہ ہوگا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، کچھ نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، ہر امت اپنے انجام سے ڈر رہی ہوگی، اور اس دن کے رعب ایسے ہوں گے، ہولناکی ایسی ہوگی، اور جو خطرات منڈلا رہے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ہر امت جو ہے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی، وہ ایسے جیسے گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کتاب سے مراد ہے اعمال نامہ جو لکھا گیا، کہ ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، ہر گروہ۔ اور یہ جو امت ہے اور
ہر امت گری ہوئی ہوگی گھٹنوں کے بل، اور ہر امت جو ہے اس کو کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اس سے مراد امتیں، اس امتوں کی تقسیم اس اعتبار سے ہو کہ ہر نبی کی امت الگ الگ ہوگی اور ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اور ہر امت کو جو نبی کی امت ہے اس کو کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کو یہ جو بلایا جائے گا یہ اس کتاب کی طرف بلایا جائے گا جو اس امت کو یا اس نبی کو جو کتاب دی گئی ان کی طرف بلایا جائے گا۔ گویا ان سے یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن سوال کہ تم نے اس کتاب پر کتنا عمل کیا، گویا یہ پوچھنے کے لیے اس کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک تفسیر ہے اس کی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، اور اس صورت میں امت سے مراد ہر نبی کی امت ہونا ضروری نہیں، امت سے مراد گروہ ہے، اور ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ گویا اعمال کے اعتبار سے جو گروہ بنے ہوئے ہوں گے ان کو اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ مثلا جو روزے رکھنے والے ہیں ان کو ان کے اعمال کی طرف، یہ روزے دار ایک گروہ ہے، نمازیوں کا ایک گروہ ہے، نیک لوگوں کا گروہ الگ ہے، برے لوگوں کا الگ گروہ ہے، گناہ گاروں کا الگ گروہ ہے، مجرموں کا الگ گروہ ہے۔ یعنی ہر گروہ کو، یعنی جو اور گناہ جو مجرمین نے جو جرم کیے ان کے جرم کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہوگا۔ شرک کرنے والے الگ ہو جائیں، ڈاکے مارنے والے الگ ہو جائیں، چوری کرنے والے الگ ہو جائیں، اپنے اعمال نامے کے اعتبار سے وہ گروہ الگ الگ کیے جائیں گے اور ان کو ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گروہ کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کے دروازوں سے ہر گروہ کو بلایا جا رہا ہوگا، اور ایک دروازہ جو ہے خاص طور پر روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اور باقی مختلف دروازوں سے مختلف لوگوں کو آوازیں دی جا رہی ہوں گی، روزے دار ادھر آ جائیں، نمازی ادھر آ جائیں، فلاں ادھر آ جائیں، فلاں ادھر آ جائیں۔ اللہ اکبر! تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں پر بلایا جا رہا ہو، یعنی مختلف دروازوں پر مختلف لوگوں کو جنت کے دروازوں پر بلایا جا رہا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ جو گروہ بنے ہیں وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے بنے، تو کسی کا اعمال کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا اعمال کا درجہ کم ہے، اور کوئی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے، کوئی اس کے نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ تو جس طرح روزے داروں کو الگ دروازے سے، نمازیوں کو الگ دروازے سے، مجاہدین کو الگ دروازے سے، تو پوچھا گیا کہ کوئی ایسا بھی ہے کوئی گروہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، مجھے امید ہے کہ تجھے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یا پھر اس کو یوں کہہ لیجئے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو یہ جو امت ہے یہ اعمال کے اعتبار سے امتیں اکٹھی ہوئی ہیں، وگرنہ قیامت والے دن اس طرح امت تو نہیں ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے، چاہے اس میں گناہ گار ہوں، چاہے اس میں مشرک ہوں، چاہے اس دن تو قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ، اور مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو گروہ ہوں گے، قرآن کے دیگر آیات کے مفاہیم سے یہ لگتا ہے جب مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کیا جا چکا ہوگا، تو کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے۔ ہر گروہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا اس قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے، اور ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، اور ساتھ یہ فرمایا جائے گا کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو وہ بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ اللہ اکبر! اعمال کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے۔ اب وہ جو کتاب ہے، میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو ہر نبی کو کتاب دی گئی، اور اس کی طرف بلایا جائے گا تاکہ اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک تفسیر ہے جو
بعض لوگوں نے کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اعمال نامہ ہے، اور اس کی تشریح ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اس اگلی آیت سے، کہ آیت نمبر 29 سے، کہ قرآن کہتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، اللہ اکبر، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم الحق، جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ بولتی ہے۔ کتاب تو پڑھی جاتی ہے، یہ کتاب بولتی ہے، تو یہ اعمال نامہ ہے، گویا اس سے مراد اعمال نامہ ہے جو لوگوں کے اوپر حق کے ساتھ بولتا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے رہتے تھے، ترجمہ کر لینا چاہیے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ گویا وہ جو کتاب ہے اس سے مراد اعمال نامہ ہی ہے، وہ جو سارے لوگوں کے اعمال نامے بتائے گی، جیسے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ اس دن کتاب رکھی جائے گی، اللہ اکبر، اور مجرم جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے اس کتاب کو دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ڈرتے ڈرتے کتاب کو دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز ہی اس کے اندر موجود، اللہ، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا سارے کا سارا سامنے موجود ہے۔ اب یہ کتاب سے مراد گویا وہی کتاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعمال نامہ، اور اعمال نامہ کتاب جو بھی ہو، جو لکھی گئی کتاب، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ پتہ کیسے لکھی جا رہی؟ یہ کتاب اس طرح لکھی جا رہی ہے کہ فرشتے کرام کاتبین یہ آتے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فجر اور عصر کے وقت۔ جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر تک لکھتے رہتے ہیں، عصر کے وقت اپنا وہ کام بند کر کے مکمل کر کے وہ چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ گویا جو فجر سے لے کر عصر تک لکھے، یہ کتاب زندگی کا ایک ورق مکمل ہو گیا، اور جنہوں نے عصر سے لے کر فجر تک لکھا، یہ کتاب زندگی کا دوسرا ورق مکمل ہو گیا، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب خود پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہیں خارج سے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا اپنا کھاتا، تیرا حساب کرنے کے لیے یہی کافی، اللہ اکبر۔ اب کتاب وہاں تو فرمایا اقرا کتابک، یہ کتاب پڑھ لو، اور کتاب پڑھی جاتی ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ تو اس پر جتنے متقدمین مفسرین ہیں، بلکہ اب تک کے مفسرین، انہوں نے کہا کہ ینطق یہ بولتی ہے، یہ استعارہ ہے، کہ جیسے کہا جائے کہ لکھا ہوا خود بولتا ہے، یعنی ظاہر ہے، واضح ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ فلاں تحریر خود بولتی ہے، تو یہ محض استعارہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب بولتی ہوگی، کتاب تو لکھی ہوئی ہوتی ہے اور کتاب پڑھی جاتی ہے، اور جیسے کہا گیا اقرا کتابک کہ اپنی کتاب پڑھ لو، تو کتاب پڑھی ہی جاتی ہے، بولنا جو ہے یہ محض استعارے کے طور پر یہاں بیان ہوا ہے۔ یہ آج سے پہلے جو کچھ مفسرین نے اس دور جدید کی ترقی سے پہلے اگر اس کو استعارہ کہہ لیا تو وہ تو اس وقت تو شاید یہ بات درست تھی کہ یہ استعارہ ہے، لیکن آج کے دور میں حساب کتاب رکھنے کے لیے صرف لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، حساب کتاب رکھنے کے لیے ریکارڈنگ کر لی جاتی ہے، اور وہ ریکارڈنگ آڈیو بھی ہوتی ہے اور ویڈیو بھی ہوتی ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ ہو تو اس کو سنا دی جاتی ہے، دیکھیں یہ کسی کا یعنی اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہے کہ اس کی آواز میں اس کو سنا دیا جائے کہ یہ تو نے کیا کیا۔
اور اس سے بھی بڑا ثبوت کہ اس کی ویڈیو اس کو دکھا دی جائے. یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہونا اور بات ہے، پھر آڈیو ریکارڈنگ یہ اس سے بھی بڑی بات ہے اسی کی آواز میں، اور پھر ویڈیو ریکارڈنگ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ جائے. اللہ اکبر. تو یہ آج کے دور میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی ویڈیو ہو ہمارے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ اپنی ویڈیو خود ہی دیکھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور حساب کتاب کے لیے کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں اپنی ویڈیو خود دیکھ لو. یہ جو ٹریفک چالان ہوتے ہیں آج کل، تو وہ ای چالان کے اوپر تصویر آ جاتی، تو انہوں نے تصویر کھینچی ہوئی ہوتی ہے، تو آدمی اپنی تصویر خود دیکھ لیتا ہے کہ میری گاڑی ہے، میری گاڑی کا نمبر ہے، فلاں ٹائم ہے، فلاں اشارے پہ میں نے وائلیشن کی ہے، فلاں چیز کی وائلیشن کی ہے. آدمی خود دیکھ لیتا ہے، انکار کرنے کی گنجائش ہوتی ہی نہیں. یہ دنیا کی کتابیں ہیں، یہ دنیا کے اعمال نامے ہیں، جس کے اندر جو کچھ سامنے آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ افعال ہیں اور اقوال ہیں. افعال اور اقوال. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ لیجئے احوال بھی، حالات کیا ہیں وہ آ جاتے ہیں، حالت آ جاتی ہے، قول بات آ جاتی ہے، اور فعل جو انسان نے کیا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. دنیا کی ریکارڈنگ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. اس سے بڑی ریکارڈنگ بھی ہوگی تو کیا ہوا کام سامنے آ جائے گا، بولی ہوئی بات سامنے آ جائے گی، اور کیسے احوال تھے یہ سامنے آ جائے گا. لیکن وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی ریکارڈنگ ہے. اس کے اندر صرف افعال، اقوال اور احوال نہیں ہوں گے، اس میں نیتیں بھی ریکارڈ ہوں گی. دنیا کی جتنی ریکارڈنگز ہے اس میں نیت ریکارڈ نہیں ہوتی، اس میں نیت کا نہیں پتہ چلتا. تو جو اللہ کی ریکارڈنگ ہے، اللہ کے ہاں جو اعمال نامہ ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے، تم لکھی ہوئی کتاب جو حق کے ساتھ بولتی ہے. اللہ ٹھیک پورا کا پورا تمہیں بول کے دکھا دے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی. اللہ اس میں اقوال و افعال بھی ہوں گے اور احوال بھی ہوں گی اور نیتیں بھی ہوں گی، کس انٹینشن کے ساتھ کیا عمل کیا، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوگا. اللہ اکبر. اب یہ کیسے وہاں سے پتہ چل گیا؟ ایک ریکارڈنگ کیسے سامنے آ جائے گی؟ ساری زندگی کی ریکارڈنگ ایک ہی دفعہ، یا ساری زندگی کے اعمال ایک ہی دفعہ لکھے ہوئے کیسے سامنے آ جائیں گے؟ فرمایا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ اس لیے سارے سامنے آ جائیں گے کہ یہ یک بارگی ہم نے کوئی ریکارڈنگ نہیں کی، یک بارگی اعمال نامہ نہیں لکھوایا، بلکہ جب جب تم عمل کرتے رہے تب ہم ساتھ ہی ساتھ لکھواتے رہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. تم جب جو عمل کرتے تھے ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو لکھوا لیا کرتے تھے. لہٰذا پورا ریکارڈ پہلے دن سے لے کر ہر دن کی تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ پورا کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے وہ ریکارڈ جو سامنے آئے گا اور انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہے. اور لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہوگی نہ کوئی بڑی بات، سارے کا سارا انسان کا کھاتا اس کے سامنے آ جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب اس کے بعد دو نتیجے نکلیں گے، دو نتائج میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جن لوگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہوگا، جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے.
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، بس ان کا رب ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت کے اندر. سبحان اللہ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر دے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے جو کھلی اور واضح کامیابی. اب دیکھیں قرآن میں عام طور پہ جب متقابلات آتے ہیں، جب مجرمین کا انجام اور متقین کی جزا کا ذکر عام طور پہ ہوتا ہے، تو بالعموم یہ تقابل میں، اس تقابل میں پہلے مجرمین کا ذکر ہوتا ہے اور بعد میں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پہلے ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی جگہ مقرر ہے اور ان کا جو انعام ہے، پہلے اس کا ذکر کر دیا گیا اور بعد میں مجرمین کا ذکر کیا. تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے، مومن ہوئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. رحمت میں داخل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو رحمت میں داخل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص نے جو جنت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے. بغیر رحمت کے کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکتا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سددوا وقاربوا واعلموا، یعنی عمل کرتے رہو، ڈٹے رہو، واعلموا، اور اس بات پر یقین رکھو، لا لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا انت، کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا. گویا اللہ کی رحمت سے جنت میں جایا جا سکتا ہے. تو فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، اور جو اپنی رب کی رحمت کا مستحق ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو رب کی رحمت ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے 99 اپنے پاس رکھے. زمین پر صرف ایک حصہ، ایک جز، وَأَنزَلَ عَلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، ایک جز کو زمین پر نازل کیا، زمین پر بھیجا. وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، باقی 99 اللہ کریم نے اپنے پاس رکھے. وہ جو ایک حصہ زمین پر نازل کیا ہے، دنیا میں جتنے رحمت کے مظاہر آپ دیکھتے ہیں، انسانوں کی مائیں، جانوروں کی مائیں، حیوانات کی مائیں، پرندوں کی مائیں، جتنی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں اور شفقت و رحمت کے آپ مظاہر دیکھتے ہیں، اور جتنے دیگر انسان اور دیگر مخلوقات ایک دوسرے سے شفقت و محبت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ دنیا کائنات میں جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، رحمت کے مظاہر جتنے نظر آتے ہیں، یا پھر اللہ کی رحمت کا جو مظاہرہ نظر آتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مظہر نظر آتا ہے، یہ سارے جتنے رحمت کے مظاہر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کے سبب. یہ صرف 100واں حصہ، باقی رہ گئے وہ 99. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے وہ رحمت کے 99 حصے بھی ساتھ شامل کر دے گا، 100 کے 100 پورے ہو جائیں گے. اس دن جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، یہ ہے اصل کامیابی. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وہ اپنی رحمت میں ان کا رب ان کو داخل کر دے. سبحان اللہ. اور دوسرا معنی اس کا، رحمت سے مراد جنت ہے. رحمت سے مراد ہی جنت ہے، اور دونوں باتیں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، کوئی ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہے. رحمت میں داخل ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، یا جنت ہی رحمت ہے، جنت ہی رحمت ہے، یہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک جیسی بات ہے. اور یہ جو جنت ہی رحمت ہے،
اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک تعالی، اللہ نے فرمایا للجنت، جنت کو اللہ نے فرمایا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جنت کو، للجنت، جنت کو فرمایا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، گویا میری رحمت کا مظہر ہے، میری رحمت ہے۔ ارحم بک من اشاء من عبادی، میں رحمت کرتا ہوں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں۔ اللہ ارحم بک من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے تیرے ساتھ رحم کروں گا، رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا، یا رحمت کرتا ہوں جس پر میں چاہوں۔ وقال للنار، اور اللہ کریم نے جہنم سے یہ فرمایا انما انت عذاب، تو عذاب کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، تو صرف عذاب ہی ہے۔ اعذب بک من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا، بندوں میں سے جس کو چاہوں گا میں تیرے ذریعے سے اس کو عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب ہے جنت ہی رحمت ہے۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ کا کیا معنی ہوگا کہ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي جَنَّتِهِ، کیونکہ جنت ہی رحمت ہے کہ اللہ نے جنت کو فرمایا انت رحمتی، تو ہی رحمت ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے وہی ہے واضح اور کھلی کامیابی۔ کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فلاح کا مطلب بھی کامیابی ہوتا ہے، فوز کا مطلب بھی کامیابی ہے، لیکن اہل علم نے اس کے درجے کیے ہیں کہ فلاح جو ہے ایک اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نجات، تو نجات، فلاح اور فوز، یہ تینوں اگر الگ الگ بیان ہوں تو تینوں کا مطلب کامیابی ہے، لیکن اگر یہ اکٹھے بیان ہوں تو ان تینوں کا فرق یہ ہے، نجات سے کا مطلب ہے عذابوں سے نجات، جس شخص کو عذابوں سے نجات مل گئی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کے عذابوں سے نجات مل گئی۔ اور فلاح سے مراد ہے کہ اس کو جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا، جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا تو وہ فلاح ہے، سبحان اللہ۔ اور فوز سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر جو اللہ نے اس کا محل، جو اللہ نے اس کی جو جگہ بنائی ہے، جو اس کا مقام بنایا ہے، اس مقام کو جب اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے تو یہ فوز ہے۔ یعنی جنت کے اندر جس کا جو مقام بنا ہوا ہے، جب وہ مقام اس کو مل جاتا ہے تو یہ فوز ہے۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی مقام پر فائز ہونا، کہتے ہیں کہ یہ فلاں منصب پر فائز ہے، تو تعیناتی اس کی، تو یہ جو منصب اللہ نے جو مقام بنایا ہے جب اس پر انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ فوز ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا جنت کے اندر ایک مقام بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل جو ہیں وہ اس مقام کے مطابق نہیں ہوتے، اس کا مقام متعین ہے لیکن اس کے عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ مصیبت میں مبتلا، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے، وہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، چونکہ وہ مومن ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے سے اس کا اجر بڑھتا ہے، اور اجر بڑھنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں جب اتنی ہو جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام کے مطابق اس کے عمل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے لے جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام متعین کیا ہوتا۔ تو ذالک هو الفوز المبین، اس مقام پر پہنچ جانا اصل میں فوز المبین ہے
سب سے بڑی کامیابی اور واضح اور کھلی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اس مقام پر پہنچ جائے. جیسے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہے 3 مراحل. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ یہ نجات ہے کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ پس یقیناً وہ اپنے مقام پر فائز ہو گیا، وہ اس کھلی کامیابی پر جس کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی کامیابی ہے، اس پر فائز ہونے کا گویا اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا ہے کہ جو رب کی رحمت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، وہ گویا اپنے مقام پر فائز ہو جائے گا. یہی وہ کھلی کامیابی ہے، واضح کامیابی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.